میں اکثر میڈیا میں آ کر نیلا ٹائمز پر بولتا ہوں اور کہتا ہوں، لیکن آج کچھ اور تفصیل سے اور کچھ اشاروں میں بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ زیادہ کھل کر کہہ دیا تو پولیس ایکشن لے لے گی، کیس کر دے گی۔ مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایف آئی آر سے، نوٹس سے ایک جرنلسٹ کا واسطہ رہتا ہے۔ بہرحال ایک طبقہ ہے ہمارے ہندوستان میں جو اپنے مذہب کا، اپنے دھرم کا فروغ چاہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں آتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورا ہندوستان ہمارے مذہب کا پیروکار بن جائے، لیکن کبھی وہ اپنے مذہب کی خوبیوں کو نہیں بتاتے۔ وہ چاہتے بھی ہیں کہ سب کے سب اس دھرم میں آ جائے، لیکن کبھی کوئی اس کی ایسی بات نہیں کرتے جس میں کشش پیدا ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کرے تو کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف برائیاں بیان کرو، اسلام سے لوگوں کو بدزن کرو، پوری دنیا کو بتاؤ کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ حضرات، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ کافی دیر سے اس جلسہ کو سن رہے ہیں، دینی باتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ میں اس جلسے کی روایت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہر مقرر کو 1 گھنٹہ کا وقت یہاں کم از کم ضرور ملتا ہوگا، لیکن میں صرف 5 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا، اور اپنا 55 منٹ کا جو وقت ہے میں اپنے بزرگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس طرح کے پروگرام میں اپنے وقت کی قربانی دینا میری عادت رہی ہے، اور میں اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ابھی طفل مکتب ہوں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ممبئی سے دلی آیا تھا، دانشوران کے ایک اجلاس ہو رہا تھا، اور میں نے اپنا وقت پروفیسر اختر الواسع صاحب کے حوالے کر دیا۔ حضرات، یہ بیرار کی سرزمین ہے، اور مولانا رحمت اللہ صاحب میرے بڑے مخلص دوست بھی ہیں۔ میں عموماً جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، جلسے سنا پہلے ضرور کرتا تھا۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ کو جلسے میں آنا ہے، میں نے انکار کیا، لیکن اسی دوران جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ سپول بہار میں میرا آج آنا ہوا، وہاں کا پروگرام تھا۔ وہاں کا جو پروگرام ہے اس طرح کے جلسوں سے ہٹ کر مختلف انداز کا ہوتا ہے، تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کے ہاں بھی حاضری ہوگی۔ مفتی ثناء الہدیٰ ویشالوی صاحب بھی وہی تھے، تو بہرحال وہاں سے فارغ ہو کر میں یہاں آیا کہ اس جلسے میں بھی حاضری دی جائے، کیونکہ میرے دوست کا مدرسہ ہے اور بیرار کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین سے میرا قلبی رشتہ ہے۔ میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز اسی بیرار کی سرزمین سے کیا تھا۔ اسی گاؤں کے اس طرف ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ تعلیم الدین بیرار، اور اس مدرسہ کے بانی ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز بہاری رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ مدرسہ منسوب ہے۔ وہ مدرسہ بہت قدیم بھی ہو چکا ہے اور شاید بہت مخدوش بھی۔ بہرحال اسی ادارے میں نے سال 2003 میں حفظ قرآن مکمل کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کب تک میری دستار بندی نہیں ہو سکی۔ میرے ساتھ میرے دوست قمر تسلیم بھی وہاں تھے، قاری اور یہ مولانا مفتی رحمت اللہ بھی وہی زیر تعلیم تھے۔ بہرحال یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے جد امجد کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کیا ہے، اور اس ادارے میں انہوں نے علم نافع آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ میں علم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ علم دنیا کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے علم نافع کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنا یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آئے، وہ اردو میں بھی تقریر کر رہے تھے، وہ انگریزی میں بھی گفتگو کر رہے تھے، وہ آپ کو نصیحت بھی کر رہے تھے، مکالمہ کے انداز میں سمجھا رہے تھے کہ آج کے حالات میں کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا نظام کیسے چلانا ہے، اور اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جتنا ایک شخص کا، ایک مسلمان کا عالم دین ہونا، حافظ قرآن ہونا، مفتی ہونا، ماہر حدیث ہونا ضروری ہوئی، اتنا ہی ایک مسلمان کا ڈاکٹر ہونا، انجینئر بننا، ایس پی بننا، ڈی ایس پی بننا، کلیکٹر بننا، سی ایم بننا، پولیٹیشین بننا، جرنلسٹ بننا، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہونا ضروری ہے۔
ہمارے ہاں ہمیشہ علم کی تقسیم کی جاتی ہے، دین کا علم، دنیا کا علم۔ مدرسہ میں پڑھنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامران ہو گیا۔ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے مسلمان بچوں کو کہا جاتا ہے وہ جہنمی ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علم کی تقسیم نہیں کی کہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ علم حاصل کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا، وہ علم حاصل کرنے والا بامراد ہو گیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ غزوہ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے، پہلی جنگ تھی اسلام کی، اور کفار مکہ قیدی بن کر کے آتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے قیدیوں سے کہا تھا کہ وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیں۔ اب ذرا سوچئے، کفار مکہ نے جو قیدی تھے مدینہ میں، انہوں نے مسلمانوں کی کس چیز کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا انہوں نے قرآن پڑھایا تھا مسلمانوں کو؟ کیا انہوں نے حدیث پڑھایا تھا؟ کیا انہوں نے صحابہ کی سیرت کا انہیں علم دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس زمانے کا جو علم تھا، اس وقت کا جو موجودہ علم تھا، وہی ان کفار مکہ نے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے مسلمانوں کو پڑھایا تھا۔ آج کی تاریخ میں کوئی مسلمان خاتون تجارت کرتی ہے، کوئی مسلمان لڑکی پڑھتی ہے، کوئی مسلمان لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے، تو ہمارا معاشرہ اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اسے نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس پر کئی طرح کے سنگین الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے پہلی شادی کی تھی، اس خاتون کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ کون تھی؟ وہ ایک بزنس وومن تھی، وہ تجارت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تجارت میں شریک تھے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ شادی ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تجارت سے کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں منع کیا کہ خدیجہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ حضرت خدیجہ ان خواتین میں بھی شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے خواتین میں اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا، لیکن کبھی انہیں منع نہیں کیا گیا کہ اب تم مسلمان ہو چکی ہو، نبوت کا باضابطہ اعلان ہو چکا ہے، قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تم تجارت چھوڑ دو، تم بزنس کرنا بند کر دو۔ بلکہ حضرت خدیجہ کی تجارت جاری رہی۔ جنگوں کی تاریخیں موجود ہیں، جنگ میں صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، اور جو صحابیات ہوتی تھی، جو خواتین ہوتی تھی، وہ مرہم پٹی کا کام کرتے تھی۔ آج کی زبان میں کہہ لیجئے وہ نرس بن کر جاتی تھی، وہ ڈاکٹر بن کر جاتی تھی، وہ کام کرتی تھی۔ اور آگے جائیے، ہندوستان میں جب پہلی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو ہندوستان کے دوسرے باضابطہ مسلمان بادشاہ ہیں سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش نے دیکھا کہ میری اولاد میں کوئی کامیاب نہیں ہے، سارے نکمے ہیں، سارے چغل خور ہیں، سارے شرابی ہیں، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو زمام اقتدار سونپا جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ہندوستان جیسے اتنے بڑے رقبہ کی سلطنت سونپ دی جائے۔ اس سلطان کے پاس ایک بیٹی تھی جنہیں دنیا رضیہ سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے اس رضیہ سلطان کو اپنا جانشین بنایا، بادشاہ بنایا، اور رضیہ سلطان کا نام آج بھی تاریخ میں روشن ہے۔ اس جیسی کامیاب کوئی اور خاتون حکمراں ہندوستان میں پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ صنفی بنیاد پر آپ تقسیم نہیں کر سکتے، علم کی علم دنیا اور علم دین میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ آج آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی باپ بیمار پڑتی ہے، کوئی خفیہ مرض ہوتا ہے، آپ شہروں میں جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کیا کوئی خاتون ڈاکٹر ہے، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے۔ جب آپ اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو لیڈی ڈاکٹر بازاروں میں کہاں سے نظر آئے گا؟ حضرات، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ علم نافع اہم ہے، خواہ مولانا بنے یا جرنلسٹ بنے، حافظ قرآن بنے یا انجینئر بنے، اور یہ جو دارالعلوم عزیزیہ ہے یہ اسی نہج پر کام کر رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک طرف اسکول اور کالجز ہیں جو صرف بچوں کو علم دنیا تو سکھا دیتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، آفیسر،
UPSC का एक्सपर्ट और कई सारे उलूम सिखा देते हैं, लेकिन वो दीन से महरूम होते हैं। उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो इस्लामी तहजीब और सकाफत से महरूम होते हैं। तो उसी तरफ हमारे ये मदरसे होते हैं जहाँ दीन तो सिखा दिया जाता है, लेकिन मदरसे के इन फौजला को, इन उलमा को बैंक का फॉर्म तक भरने नहीं आता। कहीं शाइन बोर्ड लिखा होता है तो उसका पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कहीं पर रेलवे काउंटर पर जाते हैं, रिजर्वेशन फॉर्म भरना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो अपने मोबाइल में नंबर सेव कराने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। ये भी इंतहा है और वो भी इंतहा। इस्लाम कहता है जरूरी इल्म सीखो और दोनों का इम्तिजाज जरूरी है। इसलिए मैं जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, तो उनसे मैं कहता हूँ कि आप जरूर तमाम दुनियावी उलूम सिखा दीजिए। और इस वक्त मिल्लत इस्लामिया हिंद की यही जरूरत है, लेकिन इस जरूरत के साथ यह भी जरूरी है कि तमाम मुसलमानान हिंद के बच्चे, पूरी दुनिया के तमाम बच्चों को 12 साल की उम्र तक पहली फुर्सत में इल्मे दीन सीखना चाहिए, कुरान करीम का पढ़ना सीखना चाहिए। जब बचपन की उम्र में इल्मे दीन आ जाएगा, मजहब की बुनियादी तालीम हासिल हो जाएगी, जब कुरान शरीफ पढ़ना आ जाएगा, तब आपको इख्तियार है आप इल्मे दीन का एक्सपर्ट बनाइए या इल्मे दुनिया का एक्सपर्ट बनाइए। लेकिन जो शुरू की जिंदगी है, जो शुरू का मरहला है, उसमें इल्मे दीन का सीखना जरूरी है। और आज की तारीख में, आज के दौर में एक आलमी साजिश हो रही है। हिंदुस्तान में भी मंसूबा बंदी की जा रही है मुसलमानों को दीन से, उनके मजहब से दूर रखने की। और ये क्यों? मैं अक्सर मीडिया में आकर मिल्लत टाइम्स पर बोलता हूं और कहता हूं, लेकिन आज कुछ और तफसील से और कुछ इशारों में भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा खुलकर कह दिया तो पुलिस एक्शन ले लेगी, केस कर देगी। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि FIR से, नोटिस से एक जर्नलिस्ट का वास्ता रहता है, लेकिन हमारे दोस्त मुफ्ती रहमतुल्लाह को परेशानी हो जाएगी। बहरहाल एक तबका है हमारे हिंदुस्तान में जो अपने मजहब का, अपने धर्म का फरोग चाहता है, लेकिन उन लोगों को अपने मजहब की तरफ लोगों को खींचने के लिए कोई अच्छी बात नहीं आती। वो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हमारे मजहब का पैरोकार बन जाए, लेकिन कभी वो अपने मजहब की खूबियों को नहीं बताते। वो चाहते भी हैं कि सब के सब इस धर्म में आ जाए, लेकिन कभी कोई उसकी ऐसी बात नहीं करते जिसमें कशिश पैदा हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि करे तो क्या करे, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ बुराइयां बयान करो, इस्लाम से लोगों को बदजन करो, पूरी दुनिया को बताओ कि इस्लाम दहशत गर्दों का मजहब है, पूरी दुनिया को ये बताओ कि इस्लाम में गुंडे पैदा होते हैं, पूरी दुनिया को ये बताओ कि इस्लाम में दाइश जैसे दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। मीडिया को लगा दिया गया, अखबारात को लगा दिया गया, इंटेलेक्चुअल को लगा दिया गया, दानिशवरों को लगा दिया गया, मदरसों पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगा दिया गया कि मदरसा में पढ़ने वाले दहशतगर्द पैदा होते हैं, मदरसों में तालीम हासिल करने वाले आतंकवादी निकलते हैं। लेकिन तमाम एजेंसियों ने तहकीक की, NIA हो, CBI हो, या दूसरी तमाम एजेंसियों के ले लीजिए, लेकिन आज तक किसी एक ऐसे तालिब इल्म पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका है जिसने मदरसे में तालीम हासिल की हो और वो दहशतगर्द बना हो। गिरफ्तार 10 को किया गया है, लेकिन सब के सब अदालत से बाइज्जत बरी हुए हैं, क्योंकि किसी पर इल्जाम नहीं लग सका। लेकिन उनका एजेंडा है कि हमें अपने मजहब की तरफ लोगों को बुलाना है और मजहब इस्लाम से दूर रखना है, क्योंकि लगातार वो देख रहे हैं कि हम जितनी मजहब इस्लाम की बुराइयां करते हैं, जितनी मजहब इस्लाम में कमियां निकालते हैं, जिस कदर हम मजहब इस्लाम से लोगों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। दीन के दाइयों को, खाओ मौलाना कलीम सिद्दीकी हो या जनाब उमर गौतम हो, इन सबको हम जेल भेज रहे हैं, तब भी इस्लाम की हकानियत पर ईमान लाने वालों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। फिर इसको कैसे रोका जाए? तो उन्होंने एक नई तदबीर सोची, एक नया तरीका इख्तियार किया, और वो तरीका है इन मदरसों से मुस्लिम बच्चों को दूर करना।
آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ آسام میں ایک ہفتے میں 3 مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا. وہاں کی سرکار نے پھر کہا کہ مدرسوں کا سروے ہوگا, مدرسہ میں پڑھنے والے تمام اساتذہ اور بچوں کی ڈیٹیلز دینی ہوگی. اس کے بعد مکھیہ منتری صاحب نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ 14 سال کی عمر تک کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھنے چاہیے, کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کی ہوتی ہے, انجینئر بننے کی ہوتی ہے, اصل علوم حاصل کرنے کی ہوتی ہے. اگر اس عمر میں یہ بچے مذہب کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو شدت پسند بن جائیں گے, یہ کٹر پنتھی بن جائیں گے. اور اگر سچ پوچھے تو میں ان کو کہوں کہ کیا وہ سوچتے ہیں کہ سارے سنگھی گنڈے بن جائیں گے, بجرنگ دل کے گنڈے بن جائیں گے کیا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ 14 سال کی ایج تک مسلمان بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس ایج میں مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے, انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے. اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے کرایا گیا, وہاں بھی مقصد یہی تھا کہ مدرسوں میں کمی نکالی جائے, یہاں سے چھوٹے بچوں کو دور رکھا جائے. ٹی وی چینلوں نے, ہمارے کئی صحافی دوستوں نے دن رات مدرسے پر الزام لگایا, ٹارگٹ کیا, نشانہ بنایا, کہا مدرسے کے بچوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے, ان کو بنیادی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, ان کو جاہل بنایا جا رہا ہے. یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ چھوٹی عمر میں جب مذہب کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے تو ذہنی طور پر تربیت ہو جاتی ہے, فکر محفوظ ہو جاتی ہے. پھر وہ بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, یونیورسٹی کے ماحول میں رہے, کالج کے ماحول میں رہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جا کر تعلیم حاصل کرے, علی گڑھ میں پہنچ جائے یا پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں جا کر رہے, جہاں کمیونزم کا غلبہ ہے, جہاں لبرلزم کا غلبہ ہے, اس کی تہذیب پر, اس کی فکر پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس لیے انہوں نے چاہا کہ مسلمان بچوں کو شروع سے ہی مذہب کی تعلیم سے دور کر دو, تاکہ مذہب کی تعلیم سے دور ہو جائے, ان کی فکری تربیت مذہب کے مطابق نہ ہو. پھر وہ الحاد کا راستہ اختیار کر لے, وہ لبرلزم کا راستہ اختیار کر لے, وہ سیکولرزم کا راستہ اختیار کر لے, مذہب سے دور ہو جائے, اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جائے, قرآن کی ہدایات سے دور ہو جائے, اسلام کی تہذیب و ثقافت سے دور ہو جائے. اور یہ ایک چیلنج ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر آپ اس سازش کو ناکام بنانا چاہتے ہیں, اس سازش کو آپ روکنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ کوئی بھی اپنے بچوں کو شروع کی عمر تک مدرسوں میں بھیجے. دارالعلوم عزیزیہ کا انتخاب کیجئے, یا دارالعلوم بالاساد کا انتخاب کیجئے, یا اشرف العلوم کنوا کا انتخاب کیجئے, کسی بھی مدرسے کا انتخاب کیجئے, یا کسی مکتب کا انتخاب کر لیجئے, لیکن اپنے بچوں کو شروع کی عمر تک اور کم از کم 10 سال تک 12 سال تک مدرسوں میں ضرور بھیجیے. اس عمر تک بچوں کو مذہب کی ضروری اور بنیادی تعلیم مل جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, آپ جس شعبے میں لگانا چاہے لگائیے, آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عالم بنانے پر ہوگا, اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ڈاکٹر بنانے پر ہوگا. کوئی تفریق نہیں ہوگی, علم نافع ہونا ضروری ہے. مولانا مطلوب صاحب ابھی واقعہ بتا رہے تھے کہ وکیل کے بیٹے نے فلم کا ایک ڈائیلاگ بتا دیا, وہ زمانہ جو ان کا انداز ہے. میں کہتا ہوں وکیل کے بیٹے نے اس لیے ایسا کہا کیونکہ اس کی فکری تربیت نہیں ہوئی تھی. وکیل بننا غلط نہیں ہے. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو وکیلوں کی ضرورت ہے. ہزاروں مسلمان جیلوں میں بند ہیں, پولیس کی دشمنی کی وجہ سے, سازش کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, یا پھر آپسی لڑائی کی وجہ سے. کیونکہ ہم بھی آپس میں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں, کبھی زمین کے لیے, کبھی آڑی کے لیے, کبھی پانی ٹپکانے کے لیے, کبھی سڑکوں کا استعمال کرنے کے لیے. لیکن وہ سب کے سب جیل میں بند ہیں کیونکہ ہمارے پاس لائرز نہیں, ہمارے پاس وکیل نہیں ہے جو ان کا کیس لڑ سکے. سپریم کورٹ کے وکیلوں کی میں فہرست نکالتا ہوں تو چند وکیل نظر آتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں, چند ایک ڈاکٹر ملتے ہیں. ہم ایم پیز کی تعداد کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, مسلمان سیاستداں بہت کم نظر آتے ہیں. آپ سیتامڑھی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, پورے سیتامڑھی میں کتنے مسلمان سیاستداں آپ کو نظر آتے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم بنانا نہیں چاہتے. اگر کوئی بنتا بھی ہے تو پھر ہمارا شکوہ ہوتا ہے
کہ وکیل بنا لیکن برباد ہو گیا، یہ ڈاکٹر بنا لیکن مذہب سے دور ہو گیا، یہ سیاستداں بنا لیکن مذہب سے دور ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ بچپن میں ان کی مذہبی خطوط پر تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ان کو پہلے دنوں میں، شروع کے دنوں میں مکتب میں قرآن شریف سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس لیے یہ سارے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو مدرسہ کے ذمہ دار اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مدرسے کے نظام کو بدلیے، سسٹم کو بدلیے، اچھا طریقہ اپنائیے، اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیجئے کہ ہر کوئی، خواہ وہ غریب کی اولاد ہو یا امیر کی اولاد ہو، ایک شخص معمولی ہو یا سیٹ ہو، وہ چاہے مجبور ہو جائے کہ ہمارا بچہ اسی دارالعلوم عزیزیہ میں پڑھے، اور اس کے لیے آپ کو بہتر انوائرمنٹ دینا ہوگا، بہتر ماحول دینا ہوگا، تو ہر کوئی آپ کے مدرسے میں آئے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے بچے کے مستقبل کو روشن، کامیاب اور تابناک بنانا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ادارے ان کو ایسی سہولیات نہیں دیتے ہیں، ان کو ایسی فیسلٹیز نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے بچے اچھی تعلیم حاصل کرنے سے، اسلامی تہذیب حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر مجبوری میں والدین اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں جہاں انہیں صحیح تربیت نہیں مل پاتی ہے، جہاں انہیں صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی ہے، اور وہی بچے آگے چل کے لبرلزم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، الحاد کے راستے کو پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں۔ واٹس ایپ پر آپ میں سے بہت سارے لوگ فارورڈ میسج کرتے ہیں کہ آج فلاں مسلمان لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ کے، فلاں نے آج ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا، اس نے اپنا دھرم اور مذہب تبدیل کر لیا۔ یہ سب اس وجہ سے کہ شروع میں ان کی مذہبی خطوط پر تربیت نہیں ہو سکی، اور ذمہ دار صرف ان کے والدین نہیں بلکہ ہمارے علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران، اسکول کے ذمہ داران، جنہوں نے ایسا ماحول فراہم نہیں کیا۔ اس لیے ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکبر الہ آبادی کا ایک شعر سنا دوں جو انہوں نے اسی طرح کے حالات کے لیے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، اجازت ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، تم اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ خواتین و حضرات، اتنا شاندار اور کامیاب جلسہ کے انعقاد کے لیے میں اپنے دوست مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں ابھی رات کے 10 بجے سپول سے اپنے گھر پہنچا تو میرا چھوٹا بھائی ہے محمد افسر، میں نے اس سے کہا کہ آج کل جلسے میں لوگ جاتے ہیں کیا؟ اس نے کہا جلسے میں لوگوں نے جانا بند کر دیا ہے۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا جب رات بھر کے جلسے ہوتے تھے، لوگ گانے گاتے تھے، شاعری ہوتی تھی، تقریریں ہوتی تھی، لوگ سنتے تھے، فجر کی اذان ہوتی تھی، پھر جا کر لوگ سو جاتے تھے، کئی جگہوں پر 2 دن کا جلسہ ہوتا تھا، لیکن اب لوگوں نے جانا بند کر دیا ہے۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ بالا ساعت جیسے مدرسے کا جلسہ بھی اب فلو پر ناکام ہونے لگا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے یہاں دیکھ کر کہ 1 کلومیٹر پہلے سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی، آنے میں دشواری ہوئی، ٹریفک، اور اتنے سارے لوگ، اور رات کی 2:30-3 بجے تک آپ لوگ جمع ہیں، باتوں کو سن رہے ہیں، ادھر خواتین موجود ہے، باہر میلہ لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال آج کے اس دور میں جب لوگوں کا جلسوں میں جانے کا من نہیں کر رہا ہے، اور اچھا ہی اگر من نہیں کر رہا ہے، تو اس دور میں بھی یہ جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کے لیے مبارکباد کے حقدار ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔